اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے آپس میں سلام ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور کوئی شرعی اور بشری وجہ موجود نہ ہو تو اسے السلام علیکم کہتا ہے۔ تحیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے بہت بڑی دعا ہے، اعزاز ہے مسلمان کے لیے۔ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور کوئی کلمہ آداب کا، تعظیم کا جو عرف میں رواج میں ہو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن السلام علیکم یہ اصطلاحی کلمہ ہے، مسلمان کی طرف سے مسلمان کے لیے۔ سلام میں دو قاعدے ہیں، ایک تو یہ کہ ہر مومن پہل کرے، اور دوسرا یہ کہ چھوٹا بڑے کو پہلے کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو کرے، کھڑا ہوا جو بیٹھ چکا ہے اس کو السلام علیکم کرے، آنے والا پہلے سے موجود کو سلام کرے۔ سلام کہنا یہ تو سنت طریقہ ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ ایک مجلس میں ایک شخص کا سلام کافی ہے، اور حاضرین میں سے ایک ہی شخص جواب دے، سب بری ذمہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو بہت عام کرو، وسلم علی من عرفت ومن لم تعرف، کسی کو پہچان ہو یا نہیں اتنا کافی ہے کہ مسلمان ہے۔ مشغولین کو سلام نہیں ہے، جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی خط لکھ رہا ہے، کوئی کپڑے بدل رہا ہے، کوئی قضاء حاجت کے لیے مصروف ہے، کوئی نماز میں ہے، ذکر میں ہے، درس میں ہے، اذان میں ہے، اور جو احوال نامناسب ہے ان میں کوئی مشغول ہو تبھی سلام نہ کیا جائے۔ مشتہات لڑکیوں کو ایسی عمر تک پہنچ چکی ہو جس کی طرف توجہ ہو سکتی ہو، ان کو اجنبی آدمی سلام نہ کرے، اور اجنبی عورتیں مردوں کو اور اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو سلام نہ کرے۔ اگر درمیان میں کوئی ضرورت پیش آئی، الیک سلیک کی نوبت آئی تو پھر جائز ہے۔ جیسے عورت ہے لیکن افسر ہے، اس کو آپ نے کام کا کہنا ہے، عورت ہے لیکن اس تک آپ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ہے۔ اب اس پر فقہاء کی بحث ہے کہ کیا سمجھ کر سلام کریں، کیونکہ خواتین اجنبیات کو سلام جائز نہیں ہے، اس سے عرفان پیدا ہوتا ہے، جان پہچان، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آگے گناہ کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا ایسے موقع پہ کوئی اور کا مقام کلمہ کہا جائے، جیسے غیر مسلم آتے جاتے آداب کرتے ہیں تو آپ بھی جواب آداب بجا لائے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ کسی شغل میں ہیں ان کو سلام کر لیا گیا غلطی سے، اور وہ شغل سے فارغ ہو جائے تو وعلیکم السلام کہے۔ اتنی تحقیق ہوئی ہے کہ مسجد میں صفوں کی شکل میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نماز با جماعت کے انتظار میں، کہتے ہیں ان کو بھی سلام نہیں ہے۔ انہم جلسوا للصلاۃ ما جلسوا لیسلم علیہم الناس، یہ نماز کے انتظار میں ہے، اس کے لیے نہیں کہ لوگ آ کے ان کو سلام کریں۔ اور برا بھی ہے کہ نمازیوں کو آنے والا سلام کرے، کیونکہ یہ ڈھیرا نہیں ہے، بیٹھک نہیں ہے، خانہ خدا ہے۔ اور عالمگیری جلد پنجم میں ہے کہ اگر غلطی سے ان کو سلام کیا گیا تو وہ یسعہم الا یجیبوا، جواب نہ دیں تاکہ انہیں مسئلہ معلوم ہو جائے۔ سلام بہت بڑی دعا ہے،
بچوں کو بھی یاد کرایا جائے، بڑوں کو بھی تاکید کی جائے، بہت بڑا تحفہ اور اعزاز ہے۔ حافظ ابن حجر نے شرح حدیث میں لکھا ہے کہ لوگوں کے دل تو گدلے ہو گئے اس وقت حافظ 855 ہجری میں مرا ہے، لیکن سلام کی عادت ہے۔ فرمایا سلام کے مغز، حسن، اسلامی قدر و منزلت سے واقف ہو گئے تو ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے، اتنا بڑا اعزاز ایک دوسرے کا کرنا نہیں چاہتے۔ اسلام نے احسان کیا ہے اور بہت کلمہ اعزاز بھی عطا کیا ہے، اور کوئی کلمہ گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ یہ اس کا قائم مقام نہیں ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں کہ برش جو دانتوں کا کرے، پیسٹ لگائے، یہ مسواک کا قائم مقام نہیں ہے، مسواک مستقل سنت ہے۔ ہاں دانتوں کی صفائی کا کام ٹھیک ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ اسی طرح السلام علیکم میں جو طاقت، توانائی، حسن اور سنت بھرے ادائے ہے، یہ کسی بھی زبان کی دعائیہ کلمات سے نہیں ہوگا، بلکہ السلام علیکم کا کلمہ ہی ادا کرنا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ